बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर 159 टू 160 दो आयत हम पढ़ेंगे। आइए। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंसलना, ये माँ के ऊपर मादा है इसलिए इसको लंबा किया, मा अंसलना, और ये इफ़ा का कायदा है इसलिए नून को मक्की किया। अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, अब ये या नहीं पढ़ी जा रही। मिन बादी, ये अकलाब का कायदा है, नून के बाद बा या छोटी सी मीम में बदल गई है, मीम और देर लग गई। मिन बादी मा बय्यनाहु लिन्नासी, मा बय्यनाहु, अब ये ना जो है बिल्कुल सीधा नाक में आवाज़ ना जाए। अब अक्सर बय्यना कह देते हैं, वो गलत हो जाएगा, गुन्ना नहीं करना। बय्यनाहु लिन्नासी फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह। उलाइका, ये आपको बताया ना कई दफ़ा कि इसको इस तरह पढ़ना है, आपने वाव नहीं पढ़नी, ये सिर्फ पेश पढ़नी है। उलाइका, इस वाव पे जज़म नहीं है, इसको सिर्फ ये लिखने में या पढ़ने में नहीं। उलाइका और लाम के ऊपर मादा और हमजा उसके मखरज से अदा करना। उलाइका नहीं कहना, उलाइका नहीं कहना। कैसे पढ़ते हैं आप? उलाइका नहीं, लाम के अंदर कोई झटका नहीं है, इसके ऊपर मादा है और हमजा को उसके मखरज से अलहदा करके पढ़ना है, एक का नहीं कहना। उलाइका, उलाइका दो तीन मरतबा इसको दोहराएं। उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल्लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। हाँ जी, आ जाए। ये वही चल रही थी ना पीछे से बात कि वो जो लोग अल्लाह के लिए आप अल्लाह पे तवक्कल कर लेते हैं और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह उनका बहुत कदरदान है, शाकिरुन अलीम। फिर अल्लाह ताला उनकी कदरदानी इस तरह से करता है कि उनका नाम जो है वो क़यामत तक के लिए बुलंद कर देता है। अगर तो वो अल्लाह के लिए लड़ते हैं तो वो शहीद और गाजी होते हैं, और अगर वो अल्लाह के लिए सब कुछ अपना वक्फ कर देते हैं और अल्लाह के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि हज़रत इब्राहीम आग में कूद गए और हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल को लेके अल्लाह के कहने पर कि अपने खामद की नाशुक्री नहीं की, उनकी जो है वो उनको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि कहा अगर अल्लाह ने आपको कहा है तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने फिर कदरदानी इस तरह से की कि वो सुन्नतें बना दी क़यामत तक। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं उनकी जो सुन्नत जो तरीके उन्होंने किए वो क़यामत तक उनको ज़िंदा व पाइंदा बना दिया। अभी हम ईद उल ज़ुहा मनाएंगे, उसमें यही सुन्नतें होंगी, इन्हीं तीनों की। हज करेंगे जो लोग वो भी यही तीनों की सुन्नतें अदा करेंगे। अब आगे बात वही उसी से मुल्हिका बात चल रही है। अब ये देखें ना कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये वाज़ेह थी तौरात और इंजील के अंदर, क्योंकि ये एक ही कड़ी है, एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। तौरात, इंजील, कुरान, ये एक सिलसिले की कड़ियाँ हैं, लिहाजा पहली कड़ी जो है उसको उससे मुख्तलिफ ऊपर वाली कड़ियाँ नहीं चल सकती। ये सारी किताबें जो हैं इनके अंदर एक ही किस्म की तालीमात थी, तौहीद और रिसालत की, किताबों की, मलाइका पर ईमान की हदायतें एक जैसी थी। लेकिन उलमाए यहूद व नसारा ने क्या किया कि जो बड़ी ख़ास बातें, जो रोशन वाज़ेह दलीलें दी हुई थी उस किताब के अंदर, उनको उन्होंने छुपा लिया। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, ये कौन से लोग हैं? उलमा। ये जो इंजील के उलमा थे और तौरात के उलमा, जो इंजील और तौरात पढ़ सकते थे। वो हमारी तरह तो नहीं ना कि हमारा बच्चा जो है वो 10 साल का बच्चा भी कुरान का हाफिज़ होता है, ये चीज़ वहाँ नहीं है। वो उनके सिर्फ उलमा जो हैं वो किताबों के हामिल और किताबों के जानने वाले होते हैं, आम बंदे को उसमें कुछ भी इल्म नहीं होता। तो जो इंजील और तौरात के हामिल उलमा थे वो ये इन्नल्लज़ीना वो हैं, ये उनकी तरफ इशारा है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना, जिन्होंने छुपा लिया, जिन्होंने ज़ाहिर ना होने दिया, माँ जो इन्नल्लज़ीना, ये वो लोग हैं जो उलमाए यहूद और उलमाए नसारा थे, जिन्होंने यक्तुमूना छुपा लिया था मा अंसलना मिनल बय्यिनात, जो बहुत वाज़ेह और रोशन बातें हमने नाजिल की थी ना, यानी तौरात और इंजील के अंदर। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि हमने जो तौरात और इंजील के अंदर बिल्कुल वाज़ेह निशानियाँ और हिदायत वल हुदा जो नाजिल की थी,
اس کا انہوں نے کتمان شہادت کیا، کتمان حق کیا، اس کو چھپا لیا۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تحویل قبلہ کے متعلق بھی ان کے پاس تھی، سارا کچھ علم موجود تھا کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے بنو اسماعیل میں سے ہوں گے، اور ان کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ یہ ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ کتمان حق کیا۔ یہ ہدایت ان کے پاس تھی، روشن نشانیاں ان کے پاس تھیں، لیکن انہوں نے ان کو چھپا لیا۔ من بعدی، اس بعد اس کے ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے انسانوں کے لیے کتاب کے اندر یہ کھول کھول کر بیان کر دی۔ ان کتابوں کے اندر ہم نے یہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبلہ کی، حج کی، انہوں نے حج میں سے رمی جمار جو تھا نا، یہ شیطان کو کنکریاں مارنا، اس کو انہوں نے چھپا لیا۔ یہ بتاتے ہی نہیں تھے لوگوں کو کہ یہ بھی حج کا کوئی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ شعائر اللہ، صفا مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو یہ اللہ کی جو نشانیاں تھیں نا خاص وہ انہوں نے چھپا لی۔ اولئک، جب انہوں نے چھپا لی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا، اس کے لیے ان کو کیا اجر ملے گا؟ اجر کیا ملے گا اس کا؟ جب انہوں نے کتمان حق کیا، شہادت کو چھپایا، حق کو چھپایا، ہدایت کو چھپایا، لوگوں کو بتانے والی باتیں جو تھیں، جو لوگوں کو جن سے ہدایت آنی تھی، وہ سب کچھ انہوں نے چھپا لیا، لوگوں کو بتایا ہی نہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ۔ یہاں پہ تھے نا ان الذین، بے شک ان لوگوں نے، یہ کیا؟ اولئک، یہی سارے، یعنی یہ جو کتمان حق کرنے والے یہود و نصارہ کے علماء ہیں، یہ عام بندے نہیں ہیں، علماء ان باتوں کو چھپا رہے ہیں۔ ان کے عام بندوں کو تو یہ علم ہی نہیں ہے، عام بندوں کو تو وہ تورات اور انجیل ہاتھ میں دیتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اس کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو علماء تھے انہوں نے یہ ساری چیزیں چھپائیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ دیکھیں نا، علم رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو عالم میں بے عمل ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا اور اپنا علم چھپائے گا، دوسروں کو نہیں بتائے گا، تو اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ استغفر۔ یہ دیکھیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی ہے سب جن کے اوپر اللہ کی ذات لعنت کرتی ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یہ لاعنون، لعنت کرنے والے اور کون سے ہیں؟ ایک اللہ کی ذات اور دو اور ہیں، انسان اور فرشتے۔ اس یلعنون میں کون شامل ہے؟ انسان اور فرشتے، یعنی ان پر اللہ کی ذات بھی لعنت کرتی ہے۔ کن پر؟ جو کتمان حق کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، واضح بات نہیں بتاتے، ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کے لیے ہدایت کی باتیں لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، تو ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، انسان بھی لعنت کرتے ہیں اور فرشتے بھی۔ یلعنہم اللہ اللاعنون۔ ہاں جی، یہ تو وہ ہو گئے نا علماء یہود جنہوں نے کتمان حق کیا، تو انہوں نے لعنتیں سمیٹ لی اللہ کی، بندوں کی اور فرشتوں کی۔ لیکن دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات کس قدر رحمان اور رحیم ہے، ہم نے شروع میں ہی اس نے بتا دیا تھا کہ میں مبالغے کی حد تک رحم کرنے والا ہوں، ان پہ بھی رحم کرتا ہوں جو میرا نام لیتے ہیں، اور ان پر بھی رحم کرتا ہوں جو میرا نام نہیں لیتے۔ تو الا الذین، یہ لعنت تو ہے نا ان پر جو کتمان حق کریں گے، لیکن الا الذین تابوا، لیکن وہ لوگ، سوائے ان لوگ، کن پر لعنت نہیں کی جائے گی؟ جو توبہ کر لیں گے۔ اب ان میں سے تھے نا کچھ شروع میں جو بہت زیادہ کھنڈے تھے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے توبہ استغفار کی اور دار اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ جو بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کفر پہ، اڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے تو لعنت کر رہے ہیں نا اللہ اور اس کے بندے اور اس فرشتے سارے، لیکن الا الذین، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں پہ تھوڑا سا اپنی سختی کا ذکر کرتا ہے، فوراً کیونکہ جبار قہار ہے ذات اس کی، لیکن رحمان اور رحیم وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، جباریت اور قہاریت پر غالب ہے۔ لیکن الا الذین تابوا، لیکن ان لوگوں پر نہیں لعنت، ان لوگوں پر، ان میں سے بھی وہ جو یہودی اور نصارہ ہیں نا، ان میں سے بھی ان پر لعنت نہیں ہے جنہوں نے کتمان حق نہیں کیا، جنہوں نے ان گواہیوں کو نہیں چھپایا، ان پر نہیں ہے لعنت۔ الا الذین تابوا، مگر ان پر نہیں ہے تابوا، جنہوں نے توبہ استغفار کر لیا، جو تائب ہو گیا اپنی برائیوں سے، اپنی غلطیوں سے، وہ اصلحوا، اور اصلاح کی طرف مائل ہو گئے، وہ بین، اور پھر انہوں نے وضاحت کر دی،
ان علماء سے بھی کچھ ایسے تھے نا کہ جنہوں نے پہلے کتمان حق کیا، پھر جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دل میں راسخ ہو گیا تو انہوں نے توبہ استغفار کر لیا اور اصلاح کی طرف مائل ہو گئے، اور بیان پھر انہوں نے وضاحت کر دی، کھول کر بیان کر دیا، جن چیزوں کو چھپایا تھا نا ان کو کھول کر بیان کر دیا۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، بس وہی لوگ ہیں اللہ جن کے اوپر مائل ہو جاتا ہے، اللہ جن کی توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان کی توبہ وہ قبول کر لیتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ کی ذات یہاں پہ اپنی بہترین صفت جو ہے اس کا بیان فرما رہی ہے کہ ہم تو ہیں ہی توبہ قبول کرنے والے، ہم تو ہیں ہی توبہ قبول کرنے والے۔ تو اس کا در توبہ جو ہے وہ ہر وقت کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ ایسا ہے، ایسا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، خواہ وہ علماء یہود ہوں، خواہ وہ علماء نصارہ ہوں، خواہ وہ علماء اسلام ہوں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے علماء ایسے ہیں جو اب علماء حق نہیں بلکہ علماء سو کی کثرت ہے، علماء حق تو بڑی تیزی کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اب باقی جو علماء سو رہ گئے ہیں ان کو لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت کے طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ کی ذات تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، کہیں ہمیں وقتی مصلیتوں کے تحت کسی بات پر پردہ ڈالنا پڑا، کوئی بات چھپانی پڑی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمرے میں شامل نہ کرے، ہمیں لعنتی نہ بنائے، فرشتوں کی اور انسانوں کی اور اپنی لعنت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور ہم اس کی بارگاہ میں پوری طرح سے توبہ استغفار کر رہے ہیں صدق دل سے قرآن کے پڑھنے کے بعد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔